بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر اسلامک ایجوکیشن کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب آپ کوئی بھی دعا پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہو، اپنے غموں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو، اپنی حاجات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو، اپنی پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہو، تو یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاجات کو بھی پورا فرما دیتا ہے، آپ کی پریشانیوں کو بھی دور کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ دوستو، آج 13 رمضان اور اتوار کا مبارک دن ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ ایک ایسا عمل اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ شیئر کیا جائے، جس کے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ تو دوستو، بڑی ریسرچ کے بعد ایک ایسی دعا ملی جس دعا کو جیسے جیسے آپ پڑھتے جاؤ گے آپ کی پریشانی ختم ہوتی جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جیسے جیسے آپ اس دعا کو پڑھو گے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی پریشانی ختم ہو رہی ہے، آپ کے دل کو اطمینان مل رہا ہے، آپ کے دل کو سکون مل رہا ہے۔ دوستو، پہلے تو آپ کے ساتھ اس دعا کی فضیلت شیئر کروں گا اور اس کے بعد اس دعا کے فائدے شیئر کروں گا کہ اگر آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس دعا کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو کون کون سے فوائد سے نوازے گا۔ دوستو، یاد رکھنا کہ ہر عمل، ہر وظیفے کے پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اگر اس عمل کو اس طریقے کے مطابق پڑھا جائے تو یقیناً اس عمل کے پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اقصی اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل پر جتنے بھی چینلز کے شارٹ آؤٹ دیے جائیں ان چینلز کا وزٹ کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، چینلز کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہماری کامیابی کا ذریعہ بنے گی۔ شکریہ۔ تو میرے محترم دوستو، سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ وہ دعا شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کی فضیلت اور اس کے بعد اس کا وظیفہ اور پھر اس کے فوائد شیئر کروں گا۔ دوستو، وہ دعا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس دعا کو دعائے یونس بھی کہتے ہیں، اس دعا کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت یونس کا واقعہ تو آپ سب نے سنا ہوگا، جن لوگوں نے نہیں سنا ان کو سناتا چلوں کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 3 طرح کے اندھیروں کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، دوسرا سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، تیسرا رات کی تاریکی کا اندھیرا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب مچھلی سمندر کی تہ میں جاتی تو میں نے سمندر کی تہ میں کنکریوں کو پڑھتے ہوئے سنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو میں نے بھی ان کلمات کو ورد زباں بنا لیا، میں نے بھی اس دعا کو پڑھنا شروع کر دیا، تو اللہ رب العزت نے میری پریشانی کو فوراً ختم کر دیا اور مجھے مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ لیکن دوستو، یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب اس دعا کو پڑھا تو ان کا یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں ضرور آزادی عطا فرمائے گا، ان کی اس پریشانی کو ضرور ختم کرے گا۔ انہوں نے یہ سوچ کر اس دعا کو نہیں پڑھا کہ میں اس دعا کو پڑھتا ہوں، دیکھتا ہوں فائدہ ہوا تو ٹھیک ہے، اگر فائدہ نہ ہوا تو کوئی بات نہیں۔ اگر یہ ذہن رکھ کر وہ اس دعا کو پڑھتے تو پھر انہیں کبھی بھی مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی نہ ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یونس مجھے ان کلمات کے ذریعے یاد نہ کرتا تو وہ ساری زندگی مچھلی کے پیٹ میں رہتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا ہے تو آپ کا یقین کامل ہونا چاہیے، آپ کا یقین پختہ ہونا چاہیے۔ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کو ان کلمات کے ذریعے یاد کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی فریاد کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس پریشانی کو ختم کر رہا ہے۔ تو دوستو، آپ نے آیت کریمہ کا یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا کیسے ہے؟ آپ نے کرنا یہ ہے کہ پورا دن آپ کے پاس ہے، پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہو۔ آپ نے سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اب درود پاک آپ اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہو، 1 مرتبہ پڑھو، 3 مرتبہ پڑھو، 5 مرتبہ پڑھو، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ، کم از کم 313 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اگر اس سے زائد مرتبہ بھی پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم 313 مرتبہ آپ نے اس دعا کو ضرور پڑھنا ہے۔ جب آپ 313 مرتبہ یا اس سے زائد مرتبہ اس دعا کو پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور پھر آپ نے جو دعا مانگنی ہے اس دعا کو آپ نے افطاری سے تھوڑی دیر پہلے مانگنا ہے۔ اب افطاری سے تھوڑی دیر پہلے کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور اس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں کی دعا کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ دوستو، اس عمل کے پڑھنے سے سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کے دل کو سکون ملے گا، دل کو اطمینان مل جائے گا۔ آپ جس بھی پریشانی میں، جس بھی مصیبت میں، جس بھی دکھ میں مبتلا ہوں گے، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی وہ پریشانی، آپ کا وہ دکھ، آپ کی وہ تکلیف ختم ہو جائے گی۔ دوستو، اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، آپ حاجت روا ہیں، آپ اپنی حاجت کے لیے دعا مانگو، انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔ دوستو، اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ مقروض ہیں یا آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے تو اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا رحم کرم اور فضل فرمائے گا، آپ کا قرض بھی اتر جائے گا، آپ کے گھر سے تنگ دستی بھی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح اور بھی بے شمار فوائد سے اللہ رب العزت آپ کو نوازے گا۔ اب دوستو، یہ ضروری نہیں کہ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو 13 رمضان اتوار کے دن ہی پڑھنا ہے۔ آپ جب بھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوں تو آپ ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیں۔ جیسے جیسے آپ ان کلمات کو پڑھتے جاؤ گے ویسے ویسے آپ کی پریشانی ختم ہوتی جائے گی۔ دوستو، آگے بڑی مبارک رات آ رہی ہے جسے ہم شب قدر یعنی کہ لیلۃ القدر کی رات کہتے ہیں، اور بہت سے لوگ اسے 27 رمضان کی رات بھی کہتے ہیں۔ اس رات کو بھی آپ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔